بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے، تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے، آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھال لے. وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنے ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور تو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے. وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے. پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے، ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ. اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے. اور وہ آج سے نہیں، کووڈ سے نہیں، عرصے سے اس ایمرجنسی گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی، ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے، اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے، ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ آئی سی یو میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے، ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے. تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے، تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے، نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ جہاد لڑ رہا ہے، تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں، آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے.
جو ان کا تنخواہ ہے، جو ان کا رسک الاؤنس ہے وہ پورا کرو، جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے، سیکیورٹی لیجسلیشن ہو، وہ پورا کرو۔ نہ پاکستان کے عوام، اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال میں خطرہ میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا what is the excuse for them to stay in power؟ جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کے پیچھے کون؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں۔ اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا، آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، معلم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے۔ یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے۔ ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور یہ تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو، آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹپتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود
ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نائب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، اس لیے بنایا گیا اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا، and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan، جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نائب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ is it constitutional کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں، شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward، تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے، یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of Pakistan، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے، اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے، اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کشی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پرمنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا معیشت کے ساتھ، جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو ہمارا معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں۔ نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا، تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن
صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً BRT معلم جبہ بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس فوراً فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی، اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت میں مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اسے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو نیب کا رول ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو، غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے، آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی، ٹیررسٹ فائنانسنگ، ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی عدالتی فورم اور عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو، فاٹف کے گولز ہو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر حکومت ہم سے بات کرتے، ہم سے مل کے کام کرتے، ہم ان کے لیے جو فیٹف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کی جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسناللہ احسان، جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے. نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee، جب اس کو ریلیز کیا گیا، تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا. پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں، جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا، مگر تب تک کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو،
کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسن اللہ احسان دھمکی دیتا ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فیٹف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کی کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا؟ ان سوالات کا نہ جوابات ہے، نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف ناب تو آپ بیچ رہے ہو، پکڑ بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں، لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ اس کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ نا انصافی کو ختم کرنا چاہیے، جیسے ہمارا چیف جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ سپر فاسٹ فریزر جو بنا بجلی کے اپنا فریزنگ ٹیمپریچر رکھے برقرار پورے 100 گھنٹے تک لگاتار۔ ہائر انسپائرڈ لیونگ۔ ایسی مشکل حالات میں اپنے دروازے کھلے رکھنا کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ کہنے کو تو عام دکاندار ہیں یہ، پر ہمیں پتا ہے بہت خاص ہیں یہ۔ تو جاتے رہیں اپنے محلے کی قریبی دکانوں پر، کیونکہ وہ احمد سٹور ہو یا لالا کی دکان، ندیم کریانہ ہو یا سبزی والے چاچا، ان سے تعلق ہے گھر والوں جیسا، تاکہ اب کی بار ہم ان کا ساتھ نہ چھوڑیں جنہوں نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عالمی وبا کووڈ-19 کرونا وائرس سے دنیا خوفزدہ ہے۔ اس آزمائش کے وقت میں چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہاسپٹل کے دروازے آپ کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ کورونا سے لڑنے کے لیے جدید طبی سہولیات، آئی سی یو، سینٹرل آکسیجن، وینٹیلیٹرز، آئسولیشن وارڈ، پرائیویٹ رومز اور سب سے بڑھ کر ماہر ڈاکٹرز آپ کے معائنے، علاج اور کنسلٹنسی کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں۔ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہاسپٹل تشریف لائیں۔ ہیلپ لائن نمبر 0423810422، 17 kilometers Riven Road. We are open 24/7, 365 to help you fight against COVID-19.
بلاول بھٹو نے نیب کو غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ قرار دے دیا. چیئرمین نیب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. کہتے ہیں نیب کالا قانون ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. چینی, آٹے اور پیٹرول سمیت ہر چیز میں کرپشن کی گئی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, غیر تربیت یافتہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. حکومت کا کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت عالیہ. بھارتی جاسوس کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے. بھارتی دہشت گرد کلبھوشن کو تمام الزامات بتا کر دفاع کا موقع دیا جائے. درخواست کا متن. قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل پر وفاقی حکومت کا یو ٹرن. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو NFC سے نکال دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کی درخواست نمٹا دی. پشاور ہائی کورٹ کے صدر, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سربراہان کو نوٹس جاری. کراچی PIA طیارہ حادثہ کو 2 ماہ گزر گئے. جائے حادثہ سے ملبہ ہٹا لیا گیا. متاثرہ مکانات سے تباہی کی داستاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. مکین کبھی ہوٹل تو کبھی کرائے کے مکانوں میں رہنے پر مجبور. بچوں کو بھی اپنے گھروں کی یاد ستانے لگی. کراچی کے شہری لوڈ شیڈنگ سے پریشان. کئی الیکٹرک بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام. کورنگی ملیک, نیو کراچی, نارتھ کراچی اسکیم 33 میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ. سرجانی ٹاؤن, گڈاب, بلدیہ, اولڈ سٹی ایریا سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی بندش. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے انسپیکشن اور انکوائریز کا KDA پر چھاپا. مختلف دفاتر میں حاضری چیک کی. DG KDA سمیت متعدد افسران غیر حاضر. صرف ڈائریکٹر لینڈ آصف میمن موجود تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کے علاقے صادقآباد میں بیٹے کے ماں پر تشدد کے واقعے کا نوٹس. RPO سے رپورٹ طلب. عثمان بزدار کا کہنا ہے تشدد کا نشانہ بننے والی بزرگ خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے گا. اپوزیشن کی منفی سیاست تیزی سے ختم ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے 2 برس میں کرپشن کا ایک بھی داغ حکومت کے دامن پر نہیں. فلاح عامہ کے وہ کام کیے جو شمارنے والے 20 برس میں نہ کر سکے. لوٹ مار کا دور اب واپس نہیں آئے گا. پنجاب کابینہ کے اعتماد کے بعد بزدار حکومت مضبوط تر. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اپوزیشن میں انتشار. حسرت ہے مجھے ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے کے مصداق ہیں. گورنر پنجاب کا یونیورسٹیوں کے معاملات نمٹانے کے لیے اہم اقدام. کسی بھی محکمے سے فائل اگلے محکمہ کو بھجوانے کے لیے 10 دن کا وقت مقرر. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ, چیف سیکریٹری, گورنر سیکریٹریٹ بھی وقت کے پابند ہوں گے. مراسلہ جاری. اینٹی کرپشن کی گندم سکینڈل 2018 میں 20 کروڑ 64 لاکھ سے زائد کی تاریخی ریکوری. فلور ملز مالکان نے سبسڈی پر دی گئی گندم فروخت کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی. اینٹی کرپشن کے مطابق 148 فلور ملز نے مجموعی طور پر 26 کروڑ 13 لاکھ کی کرپشن کی. سرکاری ٹی وی میں دوہری شہریت رکھنے والوں کی تفصیلات طلب. دوہری شہریت والے افسران اور دیگر ملازمین کی تفصیلات قائمہ کمیٹی اجلاس میں طلب. قائمہ کمیٹی اطلاعات کی طرف سے جاری دستاویز نیوز نے حاصل کر لی. بلوچستان حکومت کا تمام لوکل ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اور اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ. 31 دسمبر تک صوبے میں تمام پرانے اسلحہ لائسنس منسوخ ہو جائیں گے. نئے لائسنس صرف صوبائی وزارت داخلہ اور نادرا کے ذریعے جاری کیے جائیں گے. ملک میں کرونا سے اموات میں کمی. 24 گھنٹے میں 38 افراد جاں بحق. تعداد 5677 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 1332 نئے کیس رپورٹ. متاثرین کی تعداد 2,67,428 تک جا پہنچی. سندھ 1,14,000, پنجاب 90,816,
خیبر پختونخوا میں 32,523 افراد متاثر، 2,10,468 افراد صحتیاب ہو چکے۔ عید الاضحیٰ 1 اگست کو ہوگی۔ ملک بھر میں کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، کسی کو بکرے اور ڈمبے کی تلاش تو کوئی ہٹے کٹے بیل کے بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ جانوروں کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کے اشیاء کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ ڈی جی خان میں جانوروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہاتھوں سے بنی اشیاء کے سٹال لگے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث 6,19,520 افراد ہلاک، 1,50,50,94,000 سے زائد متاثر اور 91,10,001,927 صحتیاب ہو چکے۔ امریکہ میں مزید 1,119 ہلاکتیں، 40,48,569 افراد متاثر۔ برازیل میں 21,66,532 افراد متاثر، 81,597 افراد ہلاک ہو چکے۔ اور ملک بھر میں 2 روز سے جاری بارشوں کی شدت میں آج سے کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے پنجاب کے بڑے شہروں میں پھر سے بارش متوقع۔ آج کراچی، ٹھٹھہ اور بدین میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں شامل کریں گے ایک بریک۔ ارے داغ لیفٹ پہ تھا نا؟ ہاں تو رائٹ سے رائٹ کر دیا۔ رائٹ سب رائٹ کر دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نقصان ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت کو جو نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کی جوڈیشری پہ نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کے کسان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طلبہ، پاکستان کے صحافی، ان پہ جتنا نقصان ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا نقصان جو پاکستان پہ ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا، نہ سیاسی جماعتوں کے قابو میں رہے گا، نہ سلیکٹرز کے قابو میں رہے گا۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ آپ کے سامنے، اے پی سی میں، عوام کے سامنے مطالبہ رکھتی ہے کہ جمہوریت کو موقع دو، ایکول پلینگ فیلڈ دو، دیکھیں ہم ان سارے کے سارے کے مسائل کو کیسے مینیج کر دیتے ہیں۔ پاکستان یہ جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، یہ شاید ممکن ہو نون لیگ کے لیے، یہ شاید ممکن ہو مولانا فضل الرحمان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بالکل ہی ممکن کبھی بھی کسی صورت میں نہیں تھا۔ ہم جمہوریت کا حصہ جیسے بھی ہو اس کا رہے گا۔ ہم جانتے تھے نا کہ 1997 میں کس طریقے سے رگ کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو۔ اور آج اگر معاف کیجیے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکا دیا۔ آج اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتہ کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا۔ ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آر او الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتہ تھا۔ کچھ جماعتوں کے لیے
پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں، اور ہم جس موقع پہ 2007 2018 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہے کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہتی تھی نا، وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو۔ دیکھو جہاں تک پنجاب اچھا یہ سندھی ماسک ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے۔ I'll excuse your ignorance. اور میں اس لیے آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو، سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا، اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے۔ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون۔ آپ جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنا پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا۔ ہاں let me clarify. No. ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ۔ اوکے، جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، یہ جو ہمارا 6 مہینے اسلام آباد میں گزارے گئے اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جب کووڈ آ گیا ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے۔ صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا، لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو صدر زرداری کے جو واٹس ایپ پہ اور فیس ٹائم کا سلسلہ، پہلے اس کا زیادہ علم نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن کوارنٹینہ میں جو ہے اب ہمارے پارٹی کے کارکن سے، پارٹی تنظیم سے، الیکٹڈ نمائندوں سے، دوسرے جماعتوں سے فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گھر پہ آیا تھا تو ہم نے سارے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے وہ ملاقات بھی کروایا تھا، لیکن اوبیسلی صدر زرداری صاحب اپنا اتحاد بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن سیاست سے تو ایک دن پیچھے نہیں ہٹا۔ کافی لوگوں کا یہ خواہش رہا ہے، اور یہ خواہش آج کا نہیں، کافی پرانا ہے، لیکن فکر نہ کریں، صدر زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی لمبی عمر دے، پورا زندگی جو ہے اپنا ایکسپیرینس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گائیڈ کرتا رہے گا، اور جو کامیابی جہاں تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ریسٹوریشن اور غریب عوام کے حق کی بات ہے، وہ صدر زرداری کی حکومت میں ہی ہوا، اور اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہمیں صدر زرداری کی ایکسپیرینس کا ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے لیکن کوalition بلڈنگ میں۔
कोalition बिल्डिंग में और जो सदर जरदारी साहब का वर्किंग रिलेशनशिप है इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन जमातों के साथ लेकिन हुकूमत के इत्तेहादियों, वो मैं समझता हूँ कोई उससे इस पे मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही वजूहत है, यही वजह है कि हुकूमत इतना खौफज़दा है। हुकूमत आज भी सदर जरदारी का नाम लेने नहीं थकते। अब तो 10 साल हुए हैं जब से हम हुकूमत में थे, आज भी इसलिए उनका जहन में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी होता है कि वो इनसिक्योर है, उनका सियासी काबिलियत के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में। जहाँ तक स्पीकर की बात है या एहतजाज की बात है, ये मैं अभी तक दोनों पे कायम हूँ। एक तो स्पीकर नेशनल असेंबली और डेप्यूटी स्पीकर एक पार्टिसान इलीगल मैनर में हाउस चला रहा है। हम चाह रहे थे कि हम इस इशू को APC में उठाएं और बाकी पार्टियों से सिला मशवरा करके इसके बारे में क्या करना चाहिए का कंसेंसस बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस APC में यही होना था कि the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, ताकि हम सारी सियासी जमातों को थोड़ा सा equal playing field तो दे दें नेशनल असम्बली में। जो नेशनल असम्बली कानून साजी ना कर सके, जो नेशनल असम्बली पे अवाम के मसाइल का बात ना हो सके, जो नेशनल असम्बली पाकिस्तान का नेशनल असम्बली ना रहे मगर PTI का जलसा या फेसबुक और ट्विटर फीड बन जाए, तो फिर उस स्पीकर का और उस डेप्यूटी स्पीकर का रहना उस हाउस का तौहीन है, नेशनल असम्बली का तौहीन है। तो या अपोजिशन को ये वाज़ेह पैगाम भेजना चाहिए, मिल के पैगाम भेजना चाहिए कि स्पीकर अपना किरदार तब्दील करे या हमें स्पीकर को तब्दील करना पड़ेगा। जहाँ तक एहतजाज की बात है, मैंने अभी कोई ऐलान नहीं किया, ना कोई कॉल दी। अपना पार्टी में जो मैं पार्टी मीटिंग्स करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स करता हूँ, मैं अपना पार्टी को तैयार कर रहा हूँ कि आप सब जो है SOPs, मास्क, फासला रखना, ये जो प्रिकॉशंस है आज से लेना शुरू कर दे, लोगों को समझाना शुरू कर दे, ताकि जब मैं कॉल दूं तो हम कोरोना SOPs के मुताबिक भी एहतजाज कर सके। मैं तो चाहूँगा कि सारे हमारे लोग, अगर हम लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी सब मास्क पहने, वहाँ भी सब फासला रखें। तो इस लिहाज से हम अपना तैयारी तो कर रहे हैं, because unfortunately the government has had no single narrative, no way out for the people, तो लोग confused हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्रोटेस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, बहुत से एजेंडा आइटम्स हैं। जल्द से जल्द हमारा APC हो जाए ताकि हम इन मौक़िफ़ जो है बाकी पार्टियों के सामने रख सकते हैं। ज़माने भर के जो बहुत उम्र हैं वो खुद लरसते हैं आयतों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोजे हिसाब दे। तमाम ऑपोजिशन जमातों की APC होने जा रही है। मकसद एक है, इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। आप हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जमहूरियत का रास्ता है कि इन हाउस तब्दीली हो। क्या आप सिर्फ इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करेंगे या फिर एहतजाज करना चाहते हैं, और इसलिए APC की सरबराही कौन करेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने चाहा कि नून लीग इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, तो तब बजट पे मेरा पार्टी से ये बात आया और मैंने दूसरे जमातों से बात भी किया। हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है ख़ुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो एहतजाज का ऑप्शन हो, चाहे वो इंतखाबात के पे भी जो बहस होना चाहिए या इन हाउस पे जो बहस होना चाहिए, सारे के सारे फैसले APC में हो ही सकते हैं। एक APC में आई थिंक इन सारे इश्यूज़ पे, इन हाउस चेंज पे, इलेक्शन पे और लॉन्ग मार्च पे तो फ़ौरन फैसला नहीं हो सकेगा। हमें मुसलसल इस पे काम करना पड़ेगा, एक कंसेंसस बनाने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान।
ٹو آپشنز. ایک تو احتجاج کا راستہ ہے, اور احتجاج ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران, ایک صورتحال کے دوران جب پاکستان کے سارے فالٹ لائنز فکشن میں ہے, جہاں معاشی صورتحال یہی ہے, دن بدن بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے جو ہے کہ ہم ایک بہت سے پولرائزڈ اور ایسے صورتحال بنائیں پاکستان میں کہ ہمیں مجبور ہو کے کووڈ کے دوران احتجاج کرنا پڑے, مگر وہ ایک آپشن ہے, شاید مجبور ہو کے کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم دن رات ہم آئے عام صورتحال میں لڑنا ہی واحد آپشن ہوتا ہے. گلوبل پینڈیمک کے دوران ہے, فائنینشیل کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, زراعت کا کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس میں میں ریکنسیلیشن چاہتا ہوں, اس میں میں ڈائیلاگ چاہتا ہوں, اس میں میں کوئی حل چاہتا ہوں. اگر لڑائی کے بغیر حل ہو سکتا ہے تو زبردست, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء کے خلاف لڑے نہ چکے, یحییٰ کے خلاف لڑے نہ چکے, مشرف کے خلاف لڑے یا نہ چکے. یہ کت پتلی نظام, یہ ٹانگا مانگا کا نظام جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتے ہیں, ان کے خلاف ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت, میں وہ سامنے مد نظر رکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے فیبروری میں مارچ میں کہا تھا کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا, آج کے بعد آپ صحت کا وزیر ہو, آپ وزیر اعظم بھی ہو, مل کے چلے. لیکن اس کا رسپانس نہیں ملا, اس کا نہ صرف رسپانس نہیں ملا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس دن سے لے کے آج تک مسلسل ایک ٹارگٹ بنا. اس کے ساتھ ساتھ نہ عوام کو کوئی مثال حل ہوا, نہ صحت میں ڈاکٹرز کا, نرسز کا, پیشنٹس کا. تو ہم اب مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ایک آپشن جو ہم نے سمجھا کہ مل کے چلنے کا, وہ ناکام ہو رہا ہے. تو احتجاج اور عوام کے حقوق کے لیے لڑنا اٹس لکنگ لائک کہ وہ ہم تھینک یو ویری مچ. اور یہ پھر میں آخری کوشچن کے طور پہ لیتا ہوں. جہاں تک جوڈیشری ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہی رہا اور ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ہم ادھر ادھر نہیں ہلے. جوڈیشری پہ چاہے چیف جسٹس افتخار چودھری ہو, ہمارا موقف کیا تھا؟ تو ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے. ہم آج تک مطالبہ کرتے ہیں, آج تک کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا کیس میں فیصلہ دے. آج تک ہمیں وہ نہیں ملا. اگر اتنا بنیادی چیز نہیں ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے جس نے وہ آئین بنایا, جس کا دفاع کرنا کا کام یہی ججز ہے, تو میرا جو تعریف ہوگا اس جوڈیشری کا وہ صرف اور صرف تب ہوگا جب وہ جمہوری فیصلے دیتے ہیں. اور میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ آہستہ آہستہ اس قسم کے تاریخی فیصلے سے جوڈیشری اپنا جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم کرتی ہے. پاپولسٹ ڈیسیجن سے, سو موٹو یا کنٹمپٹ کے شور سے کوئی جوڈیشری کا انٹیگریٹی نہیں بنتا. A judge speaks through the power of his judgment and his pen. اور وہی ہوا اس کیس میں. جب بھی یہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے لیے, عوامی راج کے لیے, 1973 کانسٹیٹیوشنل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک, اب جو 18th امینڈمنٹ کا شور ہوتا ہے, 18th امینڈمنٹ کا مطلب 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی.
اگر آپ 18 امینڈمنٹ کے خلاف ہے، آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اگر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ 1 یونٹ کے حق میں ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کا موقف ہٹا ہے، آپ کا موقف چینج ہوا ہے، نون کا ادھر ادھر، پی ٹی آئی، میں ادھر ہی ہوں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہم چاہتے ہیں عوامی راج. نا میرے پاس 2 ہتھیار ہے اس کے لیے نا. میں احتجاج بھی کر سکتا ہوں، اور جب ماحول ایسے ہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. جب ماحول ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑتے ہیں، ڈائیلاگز تو سیاستدان کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے ہمیشہ صف اول کا آپشن ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ بھی اختیار اپنایا ہے. جب مثلاً آپ نے کیانی صاحب کا اگزامپل دیا، آپ اس کا جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا حال کیا تھا اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے کیا حکومت انہیرٹ کیا. آج یہ پچھلی حکومتوں کا جو وہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا آگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، پوری دنیا میں فائنینشیل ریسیشن تھا، 2 تاریخی سیلاب آئے تھے جو آپ کا انفراسٹرکچر اور کام کو تباہ کر چکا تھا. اس صورتحال میں جہاں پاکستان نے پہلی دفعہ سے پہلے کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہوا، آپ نے سوات میں ساؤتھ وزیرستان میں کامیاب آپریشن کروا دیا، اور آپ نے چاہا کہ پاکستان کے یہ پالیسی کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مخالفت کرتے رہیں وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بھی پالیسی رہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ نے جنرل کیانی صاحب کا ایکسٹینشن دیا، آپ انہیں اس کانٹیکس میں وہ فیصلہ کیا. تو جہاں تک اگین یہ میں ویری کلیئرلی اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بیکاز جو دوسرے پارٹیوں کے کمزوریاں ہیں وہ کبھی کبھار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے، جبکہ میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنا موقف رکھوں، میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا دفاع بھی کروں، اپنا والد کا، والدہ کا اور نانا کا دفاع بھی کروں. اور ہمارا موقف یہ ہے، ہم جمہوری عوامی پاکستان چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے ہی، چاہے وہ جمہوری احتجاج ہو، جمہوری پارلیمانی رویہ ہو یا جمہوری ڈائیلاگ ہو، انہی طریقے سے ہم نے اس ایجنڈا کو پش کیا. اور تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی آپ کو ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملا. اگر آپ کو 1973 کی آئین، ایک ٹوٹا ہوا پاکستان کو جوڑنا، 1 یونٹ سے جو نقصان ہوا، ایک آدھا پاکستان چلا گیا، اس کو ایڈریس کیسے کیا ہم نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں. پھر اگر پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا، اسی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، تو اس جدوجہد کو کس نے لیڈ کی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور جب وقت آیا، موقع آیا اس کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا کے لیے، کیا کس نے؟ صدر زرداری نے. اور اب ٹائم ہے اس کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے، تو پھر کرے گا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں آپ کا یا کسی اور کا ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. کافی مس انفارمیشن جان بوجھ کے دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز کرے گی، اس پہ 1973 کانسٹیٹیوشن فل سٹاپ کاما میں اس صورتحال ہے، اس سلیکٹڈ کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا. یہ آپ ہی سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے. It's not about just the verdict or the court, it's the content کا کیا کہا گیا. ایک کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک قاتل ہے، اس کو سزا دے دو، اور وہی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اتنا برا ہے. تو میں کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں. So there are two.
जहाँ तक नैब का जो बात है, I think that's point of two things that have come to light post that judgment is एक या माने कि ये अदारा होना ही नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ इसके बाद जिस तरीके से हमारा फ्री ट्रायल का हक, पॉलिटिक्स करना का हक, हमारा जमहूरी हक, कोर्ट कह रहा है कि नैब डुबा रहा है, तो उसका या हल पार्लियामेंट निकालेगा या हमारा और आपका इंसानी हुकूक का दिफा करना का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो हल निकालेगा। और जहाँ तक इनकी केसेस है, ये तो एक चैलेंज है ना, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, मैं तो दिन रात चैलेंज कर रहा है। अब इस डिसीजन के बाद पीटीआई के लिए एक नया चैलेंज, नैब के लिए एक नया चैलेंज कि उनको जो अपोजिशन बात करता था और वो हमारे बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अगर वो ये तो है ना उसको साबित करने के लिए कि चलाए पीटीआई के केसेस, पकड़ो पीटीआई के वजीर, पकड़ो पीटीआई के एमएनएज, पहले पकड़ो फिर केस चला। एसेट बियॉन्ड मींस का केस, हर एडवाइजर, हर स्पेशल असिस्टेंट जिसने कल अपना एसेट्स लेट डिक्लेयर किया है, अपना एसेट में अब टीवी पे आके कहते हैं कि हमसे गलती हुई, 1 0 इधर 1 0 उधर। अगर आप एक मुंतखब वजीर आजम को, एक मुंतखब एमएनए को, ऐसे एक गलती होता है इंसान से, उनका भी माने गलती हो, उनको हटा सकते हैं, तो ये स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर क्या चीज है, उनको तो फौरन हटना चाहिए। इस किस्म का अब द बॉल इज इन नैब्स को, द बॉल इज इन पार्लियामेंट्स को, अब क्या होगा हमें देखना चाहिए। हम 18th अमेंडमेंट का नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का वाहिद जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे पहले मुल्क था, आइन नहीं था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके सूबे को, आपके अवाम को, आपके समाजी, आपके जमहूरी, आपके जो मुख्तलिफ सियासी वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग को जोड़ते हैं, इस मुल्क को इकट्ठा रखता है। आपका जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोकल गवर्नमेंट पे पैसा खर्च होना, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उन चीज़ों पे आपका इंतखाबात का, आपका अवामी हुकूमत होने का, आपका पार्लियामानी सिस्टम होने का गारंटी दिलवाता है। तो इसका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या 18th अमेंडमेंट का दिफा करना एक तो मेरा तो फ़र्ज़ है, एक वैसे भी नहीं कि हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है, हम तो ओथ लेते हैं कि हम इसके मुताबिक चलेंगे। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना पाकिस्तान की फौज का भी काम है, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी काम है। हम सब इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी सूरत में जैसे भी है, इसका तफ़र करने का, इस पे अमल करने का, इस पे चलने का ओथ लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ पीपल्स पार्टी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा कर चाहती है? मैं समझता हूँ हर इदारा का, हर पाकिस्तानी का ये तो एक फ़र्ज है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादारी करें। ये तो हर सोसाइटी में, हर मुल्क में आपका पेट्रियटिज्म का टेस्ट होता है। हाँ, बेहतरी का गुंजाइश, वो सेट्रा, वो डिबेट्स तो पार्लिमानी और जमहूरी डिबेट्स होते हैं जो पार्लियामान में होते हैं, किसी बैकडोर के थ्रू कोई टेलीविज़न चैनल पे या दूसरा कठपुतली हिला के ये डिबेट्स नहीं होते। और जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, सेनेट इलेक्शंस में जो धांधली पिछली बार हुआ, अगर इस बार फिर से होता है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने जब ओपन वोटिंग था, तादाद अलग था, जब सीक्रेट बैलेट था तो अलग था, वो अगर फिर से होता है तो ये किसी के हाथ में मजबूर ना करे। ऐसी जमाते को इक्वल प्लेइंग फील्ड जो उनका हक है दे दो, वरना
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहा कि हुकूमत के मेगा करप्शन पर नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बिला तफरीक एहतसाब के लिए सियासी जमातों को कानून साजी करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं डॉक्टर्स जिहाद कर रहे हैं, तो खान साहब डॉक्टर्स को इनका हक क्यों नहीं देते, ये सवाल भी उठाया गया बिलावल भुट्टो की जानिब से। उन्होंने कहा कि नैब को सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और उनका ये कहना है कि इस पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि नैब को ख़त्म किया जाए। साथ में ये मुतालबा भी किया कि चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। कहा कि नून लीग के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। पार्टी इजलासों में रहनुमा अपनी राय का इजहार करते हैं। जब तक शहबाज शरीफ सेहतियाब नहीं होते उनके पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब भी एपीसी की बात होती है नैब शहबाज शरीफ को बुला लेता है। शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं शहबाज शरीफ से आज भी और कराची में फ़ोन पर बात की। नैब की सियासत में मुदाखलत है, बिलावल भुट्टो ऐसा कह रहे हैं। खुर्शीद शाह समेत नैब के तमाम कैदियों को रिहा किया जाए।